بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. تو اللہ تعالیٰ نے تمام بنی آدم کے لیے اعضاء تخلیق کیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کے لیے اعضاء تخلیق کیے ہیں اور ہر عضو کو ایک کامل حالت میں بنایا ہے، کامل حالت میں پیدا کیا ہے. اور ہر ایک عضو جب وہ اپنے مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے، جب وہ اس مقصد کو کھو دیتا ہے تو پھر وہ عضو اپنی کامل حالت بھی کھو دیتی ہے. مثال کے طور پہ آنکھ کا جو عضو ہے، جب وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے اس مقصد کو کھو دیتی ہے، یعنی دیکھنے کی صلاحیت، جب وہ اس مقصد کو کھو دیتی ہے تو پھر وہ اپنی کامل حالت، تکمیل والی حالت جو اللہ تعالیٰ نے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا تھا اس حالت کو بھی کھو دیتی ہے اور بندے کو بے چینی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. کان جب کھو دیتی ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی تھی، یعنی سننے کی صلاحیت، تو پھر وہ اپنی کامل حالت کھو دیتی ہے اور بندے کو بے چینی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. زبان جب وہ کھو دیتی ہے جس مقصد کے لیے وہ پیدا کی گئی تھی، یعنی بولنے کی صلاحیت، تو پھر وہ زبان اپنی کامل حالت بھی کھو دیتی ہے اور پھر بندے کو بے چینی اور تکلیف محسوس ہوتی ہے. اچھا، تمام اعضاء کا ایک خاص عضو ہے، تمام اعضاء کا ایک خاص جسمی حصہ ہے جو تمام اعضاء کا بادشاہ ہے، دیگر اعضاء کا مالک ہے، بادشاہ ہے. وہ کون سا جسم کا حصہ ہے جو دیگر اعضاء کا مالک ہے، بادشاہ ہے؟ کون سا عضو ہے؟ دل. اور جو دل ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اسے ایک کامل حالت بھی عطا فرمائی ہے. اور جب وہ دل اپنی کامل حالت کو کھو دیتا ہے تو پھر وہ بندہ، صاحب جو دل ہے، وہ پھر بے چینی اور تکلیف محسوس کرتا ہے. تو دل کا مقصد پھر کیا ہے؟ کان کا مقصد سننا، آنکھ کا مقصد دیکھنا، زبان کا مقصد بولنا. دل کا مقصد کیا ہے؟ دل کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے؟ دل کیوں بنایا گیا ہے؟ خواہشات کے لیے، سم تھنگ، کچھ اور، ہاں، اللہ سے تعلق رکھنا. دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے خالق کو پہچانے. دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ وہ اپنے خالق سے محبت کرے، اپنے خالق کا خوف رکھے، اپنے خالق پر اپنی امیدیں رکھے. دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ صاحب دل اپنے خالق پر توکل اور اعتماد کرے. دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ اپنے خالق کی توحید قائم کرے. دل کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے قریب ہونے میں انس اور راحت محسوس کرے. دل اس لیے بنایا گیا ہے تاکہ بندہ اللہ کی ذات کے لیے محبت کرے، دوسروں کی محبت کرے مگر اللہ کی ذات کے لیے. دل اس لیے بنایا گیا ہے کہ اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے. دل اس لیے بنایا گیا ہے. یہ ہے دل کا مقصد، یا یہ ہے دل کے مقاصد. اور جب دل ان باتوں کو، ان اعمال کو، ان حالاتوں کو، یہ باتیں دل میں قائم ہوتی ہیں تو پھر یہ دل کی غذا ہوتی ہے، یہ دل کی خوراک ہوتی ہے، دل کی صحت ہوتی ہے، یہ دل کی زندگی ہوتی ہے. اور اس کے بغیر دل کی کوئی زندگی نہیں ہوتی، دل کی کوئی خوراک نہیں ہوتی، دل کی کوئی صحت نہیں ہوتی.
جب دل کے اندر دل کے جو مقاصد ہیں وہ کھو جاتے ہیں تو پھر دل کے اندر اس کی کمال کھو جاتی ہے، اور جب دل کی جو کمال ہے وہ کھو جاتی ہے تو پھر دل کے آگے پیچھے سے چاروں طرف سے دل کی بیماریاں اس کے اوپر حملہ آور ہو جاتے ہیں، دل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، دل کی بیماریاں دل کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ کب داخل ہوتی ہیں؟ جب دل اپنے مقاصد کو پورا نہیں کر رہا، اپنے رب کو نہیں پہچان رہا، اپنے رب سے محبت نہیں کر رہا، اپنے رب پہ اعتماد نہیں کر رہا، اپنے رب کے لیے، اپنے رب کی ذات کے لیے دوسروں سے پیار و محبت اور اللہ کے دشمنوں سے نفرت نہیں کر رہا۔ جب دل اپنے مقاصد نہیں پورا کرتا تو دل کی بیماریاں اس کو چاروں طرف سے گھیر لیتی ہیں، دل کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہیں، دل کے اندر جگہ بنا دیتی ہیں، قائم ہو جاتی ہیں، دل پہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ اور جب یہ ہوتی ہے حالت بندے کی تو پھر وہ 3 خاص چیزوں کا شکار بن جاتا ہے: الحزن، الغم، الہم۔ یہ 3 باتیں۔ الحزن یعنی وہ دل کی تکلیفیں جو ماضی سے جڑی ہوئی ہیں، یعنی وہ گزرے ہوئے لمحات اور واقعات، بندہ ان کے بارے میں جب سوچتا ہے تو وہ سوچیں اس کے دل کو تکلیف پہنچاتی ہیں، اسے ہم حزن کہتے ہیں۔ بندہ سوچتا ہے اپنے والد کے بارے میں، اگر اس کا والد بیمار ہے یا انتقال ہو چکا ہے، اپنی والدہ کے بارے میں سوچتا ہے، وہ بندہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتا ہے اگر بندے اس زندگی سے رخصت ہو چکے ہیں، تو یہ ماضی والے جو واقعات ہیں اس کے بارے میں بندہ سوچتا ہے اور یہ اس کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس تکلیف کو ہم حزن کہتے ہیں۔ الغم وہ دل کی جو تکلیفیں ہیں جو موجودہ حال سے متعلق ہیں، حاضر سے متعلق ہیں، وہ موجودہ آزمائشیں جس کا سامنا بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ اور الہم یعنی وہ دل کی تکلیفیں جو مستقبل سے تعلق رکھتی ہیں، مستقبل سے جڑی ہوئی ہیں، وہ معاملات جو مستقبل کی ہیں، بندہ اس کا توقع کرتا ہے اور اس سے وہ پریشان ہو جاتا ہے، اضطراب میں ہو جاتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہے، اسے ہم الہم کہتے ہیں۔ تو یہ 3 باتیں، الحزن، الہم، الغم، الہم، یہ 3 باتیں یہ بندے کے دل کی طرف جب پہنچ جاتی ہیں تو وہ بندے کا جو ذہن ہے، اس کی جو سوچیں ہیں، اس کو منتشر کر دیتی ہیں۔ جب بندہ غم یا ہم یا حزن کا شکار بن جاتا ہے تو اس کی سوچیں منتشر ہو جاتی ہیں، وہ ایک بوجھ محسوس کرتا ہے، وہ اس کی جو طبیعت ہے وہ غیر متوازن اور غیر طبیعی بن جاتی ہے، اور وقتاً فوقتاً ہر شخص ان تینوں کا شکار بن جاتا ہے، حزن کا، غم کا اور ہم کا۔ اور لوگ جہاں تک ان 3 باتوں کا علاج کے حوالے سے، ان کا علاج کرنے کے حوالے سے لوگ مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں اپنی دل کی پریشانی، اپنے دل کی بے چینی کو علاج کرنے میں۔ ایسے لوگ ملتے ہیں جو نشے کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سوچ سے کہ یہ جو نشہ ہے، جب میں نشے کی حالت میں ہوں گا تو پھر میری دل کی بے چینی کی ازالت پھر ہو جائے گی۔ یہ بندہ نہیں جانتا کہ جب میں اس نشے کی حالت سے جب نکل جاؤں گا تو پھر میری حالت پہلے سے بدتر ہو جائے گی، بری ہو جائے گی۔ کچھ لوگ رجوع کرتے ہیں اپنے دل کی بے چینی کے علاج کے لیے موسیقی کی طرف، یہ سوچ کے کہ جو موسیقی ہے اس میں جو ترنم ہے، جو اس میں شاعری ہے، جو اس میں الفاظ ہے، جو اس میں تال ہے، وہ میری دل کی بے چینی، دل کی بے سکونی، دل کی جو بے قرار والی حالت ہے اس کی ازالت کر لے گی۔ لیکن جیسے ہی بندہ موسیقی سننے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی حالت پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ اپنے دل کی بے چینی کے خاتمے کے لیے
یہ سوچتے ہیں کہ ہم غیر شرعی تعلقات کی طرف رجوع کریں گے، ہم غیر شرعی تعلقات کی طرف رجوع کریں گے، لڑکا لڑکی کی طرف، لڑکی لڑکے کی طرف، غیر شرعی تعلقات۔ لیکن جیسے ہی وہ غیر شرعی تعلقات ختم ہو جاتا ہے تو حالت اس بندے کی اور اس لڑکے کی، اس لڑکی کی پہلے سے زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ حقیقت کی بات یہ ہے کہ دل کی ہموم اور غموم اور احزان، دل کی جو غم اور ہم اور پریشانیاں ہیں، دل کا جو اضطراب ہے، اس کے لیے کوئی علاج نہیں ہے، کوئی دوا نہیں ہے، کوئی شفا نہیں، کوئی سلامت نہیں ہے ان باتوں سے سوائے سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے میں دل کے احزان کا علاج ہے۔ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے افتقاری صورت میں اپنے آپ کو پیش کرنے میں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک افتقاری، ایک عاجزی صورت میں اپنے آپ کو پیش کرنے میں، اللہ کے سامنے ایک ٹوٹے ہوئے دل کی صورت میں پیش کرنے میں، یہ ہے علاج دل کے احزان اور دل کے غموم اور ہموم، دل کی پریشانیاں، دل کے بے چینی اور بے سکون اور بے قرار والی حالت۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ جو ایمان لائیں، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اللہ کی ذکر سے ان کے دل اطمینان پاتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو کہ اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ تو دل کو صرف اطمینان اسی صورتحال میں ملے گا۔ اس لیے تو ہم لوگ دین پہ آئے تھے۔ پہلے تو ہماری زندگی میں کوئی چین تھا، حقیقت کی بات کوئی چین نہیں تھا۔ دین پہ آنے سے پہلے ہماری زندگی میں چین نہیں تھا، سرسری قسم کا چین تھا، ایک سرسری آرٹیفیشل قسم کا چین تھا، مگر حقیقی والا چین نہیں تھا۔ اس لیے تو ہم دین پہ آئے تھے، اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم دین پہ قائم رہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر ہی کے ساتھ دل کو اطمینان ملتا ہے۔ جو ذکر ہے، نبی علیہ السلام نے ہمارے دلوں کی بے چینی کے لیے اور ہماری زندگی کی مصیبتوں کے لیے چند اذکار، چند مسنون دعائیں کا حکم دیا ہے کہ جب تم فلاں آزمائش کا سامنا کرو، فلاں مصیبت کا سامنا کرو تو تمہیں یہ کہنا چاہیے۔ اور خود نبی علیہ السلام اس پہ عمل کرتے تھے، خود وہ دعائیں پڑھتے تھے، اور ہم کو بھی وہ دعائیں پڑھنی چاہیے تاکہ ہمارے دل سے وہ بے چینی کا ازالہ ہو جائے، اللہ کے ذکر سے ہماری دل کے اندر جو بھی بے چینی ہو اس کا خاتمہ ہو جائے۔ لیکن ایک بات یاد کرنا ضروری ہے کہ جو ہماری اذکار ہیں، دن کے اذکار، صبح کی جو اذکار ہیں، شام کی جو اذکار ہیں، جو ذکر ہیں، جو مسنون دعائیں ہیں، یہ جو تمام اذکار ہیں، مصیبت کے سامنے والا ذکر، یہ تمام اذکار پڑھنا لازمی ہے، ان کا حفظ کرنا لازمی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ضروری ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ میری زندگی میں مصیبت آ گئی ہے، ٹھیک ہے کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اچھا یہ دعا پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے میں پڑھتا ہوں، پھر بندہ جا کے پڑھتا ہے۔ یہ پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک اور بات بھی لازمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس ذکر سے، اس مسنون دعا کا جو معنی ہے اس سے آپ واقف ہوں، دعا کا جو معنی ہے، دعا کی جو دلالات ہیں اس سے آپ آگاہ ہیں، اس کا آپ کے پاس فقہ ہونا چاہیے۔ جیسے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اذکار پڑھنا اور مسنون اور شرعی دعائیں پڑھنا اس حالت میں کہ آپ کے پاس علم بھی نہیں ہے کہ اس دعا کا معنی کیا ہے، آپ کے پاس آپ واقف بھی نہیں ہے کہ اس ذکر کا معنی کیا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو اس دعا کا جو اثر ہے، اس ذکر کا جو اثر ہے وہ کمزور ہوگا، اور اس کا جو فائدہ ہے وہ بس معمولی سا فائدہ ملے گا۔ تو اس لیے بہت اہم ہے کہ جب ہم کسی ذکر پڑھتے ہیں
یا کوئی مسنون دعا پڑھتے ہیں کہ ہم اس کے معنی سے واقف ہوں. اچھا، اس خاص قسم دعاؤں کا قسم سے متعلق، یعنی وہ دعائیں جو ہمیں پڑھنی چاہیے بے چینی کی ازالت کے لیے، آزمائشوں کی ازالت کے لیے، وہ ذکر جو ہمیں پڑھنا چاہیے جب ہم ایک مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، وہ جو دعائیں ہیں، ان تمام دعاؤں میں ہم ایک خاص بات مشترک ڈھونڈتے ہیں. یعنی اگر ہم تمام دعاؤں کا جائزہ لیں، تمام اذکار کا جائزہ لیں، وہ دعائیں جو اس موضوع سے متعلق ہیں، یعنی ہم اور غم اور پریشانی کو دور کرنے کی جو دعائیں ہیں، اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہ ان تمام دعاؤں میں ایک بات ہر وقت اس کا تکرار ہو رہا ہے، ہر وقت اس کا ذکر ہو رہا ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ بہت عظیم بات ہے جس کا جو ہر دعا میں مشترک ہے. ایک عظیم بات ہے جس کے بغیر غم، ہم، حزن، پریشانی، بے قرار، بے سکون، بے چینی کا ازالت نہیں ہو سکتا. یہ ایک ایسی بات ہے جو تمام دعاؤں میں مشترک ہے، جس کے بغیر زندگی میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی اور آخرت میں کامیابی نہیں حاصل ہو سکتی. ایک بات ہے جو تمام دعاؤں میں آپ کو ملے گی اور تمام دعاؤں میں اس کی تاکید کی جاتی ہے. وہ دعائیں جو آپ کو پڑھنی چاہیے جب آپ مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، وہ کون سی بات ہے؟ وہ بات ہے اللہ تعالی کی توحید سے متعلق. ہر دعا، جیسے یہ دعا جو ہے اسکرین پہ، ہر دعا جو ہمیں پڑھنا چاہیے جب ہم کسی مصیبت کا سامنا کرتے ہیں، اس میں آپ یہ بات دیکھیں گے کہ اس میں توحید کا ذکر ہے اور توحید کی تاکید کی گئی ہے. تو اس مختصر نشست میں ہم ایک دعا کا جائزہ لیتے ہیں، ایک دعا پڑھتے ہیں اور اس کے معنی پہ ہم تبصرہ کرتے ہیں. اور وہ دعا ہے جو امام بخاری اور امام مسلم اپنی صحیح میں روایت فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ خود ہی کرب کا سامنا کرتے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی مصیبت کا سامنا کرتے تھے تو پھر یہ دعا پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے جو عظیم ہے اور جو حلیم ہے. یعنی اللہ عظیم ہے اور اللہ تعالی حلیم ہے، نرم ہے اپنے بندوں کے ساتھ. لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، اللہ کے علاوہ عبادت کا اور کوئی حقدار نہیں ہے، وہ جو عرش عظیم کا رب ہے. لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، وہ جو آسمانوں کا پروردگار ہے، وہ جو زمین کا پروردگار ہے، وہ جو وسیع عرش کا، کریم یعنی وسیع عرش کا، چوڑا عرش کا پروردگار ہے. یہ ہمارے نبی علیہ السلام خود ہی پڑھتے تھے اس دعا کو جب وہ آزمائش اور جب وہ پریشانی کا سامنا کرتے تھے. تو اس جملے کا معنی ہم کو آگاہ ہونا چاہیے اس کے معنی سے، یعنی اس کے معنی کا صرف ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے مگر اس کے ترجمے کے بارے میں، اس کے تفسیر کے بارے میں سوچنا چاہیے. اب دیکھیں کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دعا کو، اپنے ذکر کو شروع کرتے تھے. آزمائش کے سامنے، آزمائشیں زندگی میں اتنی ساری ہوتی ہیں، گھر والے بیمار ہو گئے ہیں، بندہ خود ہی بیمار ہو گیا ہے، دشمن آپ کے پیچھے ہیں، آپ کے سر پہ قرضہ ہے، آپ کے بچے آپ کی نافرمانی کر رہے ہیں، بیوی نافرمانی کر رہی ہے، یعنی مختلف آزمائشیں ہوتے ہیں زندگی میں. ایسے کبھی کبھی بندے کو آزمائش ملتی ہے، اس کا سبب خود ہی وہ پہچان نہیں سکتا مگر اپنے دل کے اندر بے چینی اور بے سکون پاتا ہے.
تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ اپنی آزمائش کا سامنا کرتے تھے، اپنی مصیبت کا سامنا کرتے تھے، تو دیکھیں کیسے شروع کرتے تھے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ کیوں یہ کہتے تھے؟ تاکہ وہ توحید کو یاد کریں۔ لا الہ الا اللہ توحید کا جملہ ہے۔ آزمائش آ گئی ہے، سب سے پہلے چیز جو میں کہوں گا وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو یاد کروں گا، لا الہ الا اللہ کو کہوں گا تاکہ توحید کو میں یاد کروں، تاکہ میں یاد کروں کہ میں صرف اور صرف توحید کے لیے بنایا گیا ہوں، اور میں عدم سے وجود میں صرف اور صرف توحید کے لیے آیا ہوں۔ یعنی بندہ یاد رکھتا ہے کہ یہ جو کائنات ہے، یہ جو کائنات ہے جس میں موجود ہوں، میری وجود صرف اور صرف تحقیق توحید کے لیے، توحید کو قائم کرنے کے لیے، اپنی رب کی عبادت کے لیے، یعنی اپنی عبادت صرف اور صرف اپنی رب کے لیے بناؤں۔ جتنی بھی کم میری عبادت ہو، بس میرے رب کے لیے مخلص ہو، اس وجہ کے لیے میں بنایا گیا ہوں۔ یہ دنیا کا، اس جہان کا سب سے اعلیٰ مقصد ہے، اور یہ میرا مقصد ہے، توحید کو قائم کرنے کے لیے۔ تو بندہ جب وہ آزمائش کا سامنا کرتا ہے تو پھر وہ لا الہ الا اللہ اس لیے کہتا ہے تاکہ وہ یاد رکھے کہ میری پرائیورٹی لا الہ الا اللہ ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے دل جو اس کا ہے وہ توحید سے معمور ہو جائے، اس کی جو سانسیں ہیں وہ توحید سے معمور ہو جائے، اس کی جو زندگی ہے، اس کا جو وقت ہے وہ سارا کا سارا توحید ہی کے ساتھ معمور ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تاکہ وہ یاد کرے کہ میری وجود یہاں صرف اور صرف توحید ہی کے لیے ہے۔ لا الہ الا اللہ جو دو نصف پہ مشتمل ہے، اس کا ایک نصف اول ہے اور نصف آخر ہے۔ پہلا نصف اس میں نفی ہے، لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ معبودات تو ہیں، شمس ہے، قمر ہے یعنی سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، درخت ہیں، پیغمبر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے، حجر ہیں، اوثان ہیں، فرشتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، پیر ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے۔ تو معبودات تو ہیں، مگر لا الہ الا اللہ کا جو سب سے پہلا نصف ہے وہ کس بات کا نفی کر رہا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے جو عبادت کا حقدار ہے۔ ہر چیز جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ اس عبادت کا لائق نہیں ہے، عبادت کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر لا الہ الا اللہ کا نصف آخر جو دوسرا نصف ہے الا اللہ، یہ اس بات کا اس بات کرتا ہے کہ کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے لیکن ایک ہے، ہاں ایک معبود ہے جو حقیقی معبود ہے، اور وہ رب کائنات اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو بندہ اس بات کو یاد کرتا ہے کہ تمام معبودات باطل میں ان کی عبادت ہوتی ہے سوائے اللہ کے، اور یہی ہے میرا زندگی کا مقصد۔ تو اس بنیاد پہ میں کسی سے نہیں پوچھوں گا سوائے اللہ سے، میں کسی سے استغاثہ نہیں کروں گا سوائے اللہ سے، میں کسی سے پناہ نہیں مانگوں گا سوائے اللہ سے، میں کسی پر اعتماد نہیں کروں گا سوائے اللہ پہ، میں کسی پہ توکل و بھروسہ نہیں کروں گا سوائے اللہ پہ، اور اپنی غم، اپنی ہم، اپنی حزن، اپنی پریشانی، اپنی بے سکونی، اپنی دل کی بے قرار حالت میں کسی سے اس کا شفا اور دوا نہیں مانگوں گا سوائے اللہ کے۔ یہ لا الہ الا اللہ کہنے کا نتیجہ یہ ہے کہ بندہ یاد کرتا ہے کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، اور میں اس بے سکون اور بے چین حالت کی ازالت صرف اللہ تعالی سے مانگوں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے۔ پھر اسے توحید کا اقرار یعنی ہو رہا ہے، وہ اللہ جو عظیم ہے اور وہ اللہ جو حلیم ہے۔
یعنی یہ کہہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی عظمت یاد کر رہے ہیں، اور کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور سب سے اونچے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قوت کی کمال یاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی کمال یاد کرتے ہیں، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کو یعنی تمام جہات سے گھیر لیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے مخلوقات نہیں بھاگ سکتی، اور نہ ہی مخلوقات اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے۔ کوئی مخلوق نہیں ہے زمین پر اور کوئی مخلوق نہیں ہے آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر سکتی ہے۔ یہ ہے نتیجہ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم کہنے کا۔ اس صورتحال میں کہ بندہ سوچتا ہے اور تدبر کرتا ہے کہ عظیم کا معنی کیا ہے۔ عظیم کا معنی یہ ہے کہ میرا رب سے کوئی بڑا ہے نہیں، اور اس کی قوت سے زیادہ کسی کی قوت اور قدرت ہے نہیں، اور کوئی اس کو عاجز نہیں کر سکتا۔ جب بندہ یہ سوچتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی عظمت دل کے اندر بھر جاتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ پھر سے لا الہ الا اللہ بولتے ہیں، کیوں؟ وہی بات کہ دل توحید کو جذب کر لے، دل توحید سے بھر جائے، دل کے اندر اور کوئی چیز کے لیے جگہ نہ رہے سوائے توحید کی۔ لا الہ الا اللہ، دوسری بار لا الہ الا اللہ، تیسری بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جب وہ پریشانی کا سامنا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ رب السماوات، جو آسمان کا رب ہے، ورب الارض، جو زمین کا رب ہے، ورب العرش الکریم، اور جو وسیع عرش کا رب ہے۔ تو یہاں بندہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق کو یاد کرتا ہے۔ کون سی مخلوق؟ عرش۔ جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مخلوق ہے۔ مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق عرش ہے، اور سب سے وسیع، سب سے چوڑی مخلوق، سب سے طاقتور مخلوق، سب سے عظیم مخلوق عرش ہے۔ تو بندہ اس عرش کو اپنے ذہن میں لاتا ہے، اور اس کو ذہن میں لاتا ہے کہ یہ سب سے عظیم اتنی بڑی عرش ہے، یعنی میں آسمان کی طرف دیکھتا ہوں، میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ کتنی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے، پھر عرش کتنی بڑی ہوگی۔ چاند کی طرف دیکھتے ہیں، سورج کی طرف دیکھتے ہیں، کتنے بڑے ہیں، کتنے طاقتور ہیں، اور وہ عرش کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، تو عرش کتنی عظیم ہوگی۔ تو اس کے ذریعے سے پھر بندہ یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی عظیم ہوگی۔ لہٰذا اپنے احزان کے لیے، اپنے ہموم کے لیے، اپنے غموم کے لیے، اپنے پریشانی کے لیے، اپنی بے چینی کے لیے میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس بہت قادر اور عظیم اور عالی ذات، عالی ہستی اللہ تبارک و تعالی کے لیے۔ نعم، تو پھر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر فرماتے تھے لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، یعنی زمین کو یاد کرتے ہیں کہ یہ زمین جس کے اوپر میری زندگی کی آزمائشیں گزر رہی ہیں، اور وہ آسمان جس کے نیچے میری زندگی کے جو مشکلات ہیں، مصیبات ہیں، وہ گزر رہی ہیں، اس زمین اور اس آسمان کا جو مالک ہے، مدبر ہے، رب ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ واپس توحید کی طرف رجوع ہو رہی ہے کہ میں نے اسی کی طرف لوٹ آنا ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے اپنی غم اور احزان اور ہموم اور پریشانی کا شفا اور دوا کا طلب کرنا ہے۔ نعم، تو اسی طرح بندے کو اس دعا کے ساتھ اور دوسری جو دیگر دعائیں ہیں اور اذکار ہیں، جو ذکر ہیں، جو بندے کو کرنا چاہیے جب وہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے، یہ طریقہ ہے کہ وہ ان دعاؤں کا اور ان اذکار کے جو معنی ہیں اسے واقف ہو، اور اس پہ تدبر کرے، اس کے بارے میں سوچے، اور ان کے بارے میں سوچے جب وہ مصیبت کا سامنا کرتا ہے، اور وہ اپنی زبان پہ
اس ذکر کا اور اس دعا کا تلفظ کرتا ہے. یہ کافی نہیں ہے کہ بندہ مصیبت کا سامنا کر رہا ہے اور پھر بس ایسے سرسری طور پہ اپنے زبان پہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ، ایسے نہیں دل سے کہتا ہے، جیسے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا، سب سے عظیم قسم کی مصیبت کا جب سامنا کیا تو پھر ابو بکر نے کیا کیا؟ ابو بکر نے سیدھا تیر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، سیدھا تیر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، زبان پہ ذکر کیا. کیونکہ کسی مسلمان کے لیے اور کوئی مصیبت اس سے زیادہ نہیں ہے جتنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی موت کی مصیبت ہے. جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو وفات کی جو مصیبت تھی وہ سب سے بڑی مصیبت تھی جو اس امت نے اس کا سامنا کیا ہے. جیسے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اذا اصاب احدکم المصیبہ فلیذکر مصیبتہ بی فانہ اعظم المصائب عنده، کہ جب تم میں سے کسی کو ایک مصیبت آئے تو پھر اس کو میری مصیبت کو یاد کرنا چاہیے، یعنی میری موت کو، میری وفات کو، کیونکہ وہ سب سے بڑی مصیبت اس بندے کے لیے، اس مسلمان کے لیے ہے. تو ابو بکر کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی. ابو بکر کے والد کی وفات کی مصیبت نہیں سب سے بڑی مصیبت تھی. مصیبت ہوتی ہے بہت دردناک قسم کی مصیبت ہوتی ہے، مگر سب سے بڑی مصیبت نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب انہوں نے سب سے بڑی مصیبت کا سامنا کیا، کون سی مصیبت؟ وہ مصیبت جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. اتنی بڑی مصیبت تھی کہ چند صحابہ بول نہیں پا رہے تھے. عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی ٹانگیں ان کو پکڑ نہیں پا سکتی تھی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ گر چکے تھے. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو سچویشن تھی جب وہاں پہنچے، مسجد نبی پہنچے اور اپنی بیٹی کے گھر میں داخل ہوئے، یعنی ام مؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں داخل ہوئے، اس گھر میں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میت تھی. جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے تو پھر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کیا کیا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے پاس آئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر چادر تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر کو اٹھائی. جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کی طرف دیکھا تو کیا کہا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون مات رسول اللہ، کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں رجوع کرنا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں. سب سے بڑی مصیبت تھی ابو بکر کی زندگی میں، اور ابو بکر نے وہ کام کیا جو ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف رجوع کیا. تو جو ذکر ہے اس کے بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے ثمرات ہیں. وہ جو ذکر ہے جس سے ہماری دل میں چین آتا ہے اور ہمارے آزمائشوں کا ازالہ ہو جاتا ہے اور ہماری نظر صحیح ہو جاتی ہے، ہماری پرسپیکٹیو صحیح ہو جاتی ہے. اس ذکر کے بہت سارے فائدے ہیں. ابن القیم رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الوابل الصیب میں 70 فائدے، ذکر کے 70 فائدے، 70 ثمرات قلم بند کرتے ہیں. لیکن اس مختصر مجلس میں ہم صرف جیسے 9 فائدے ذکر کرتے ہیں. 9 فائدے، 9 ثمرات اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا. کیونکہ اگر ہم ذکر کرنے کا فائدہ، اگر ہم اس سے آگاہ ہو جائیں تو ہمارے دل میں ترغیب اور شوق کا اضافہ ہوگا، ذکر کرنے کا اضافہ ہو جائے گا. جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی زبان
بہت دفعہ ذکر کر رہی ہوتی تھی. یعنی شیخ بن باز رحمہ اللہ تعالی وہ جب کالج میں درس دے رہے ہیں تو کوئی اگر ان سے بات کر رہا ہے تو شیخ بن باز کی زبان ہل رہی ہے ذکر کرتے ہوئے. شیخ ربیع کے ساتھ سیم بات ہے کہ آپ علماء کو دیکھتے ہیں کہ ان کی زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوتی ہے. تو یہ جو فائدہ ہے ذکر کے فائدے سے آگاہ ہونا، ذکر کے ثمرات سے آگاہ ہونا، یہ جب فائدے سے ہم آگاہ ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل میں ترغیب اور شوق پیدا ہو جاتی ہے کہ ہم روزانہ ذکر کو ایک سیریس طریقے سے ایٹیٹیوڈ اپنائیں. تو پہلا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ذکر تمام اعمال میں سے سب سے پاکیزہ عمل ہے، تمام صفات اور خصلتوں میں سے سب سے بہتر خصلت ہے، اور ذکر اللہ تعالی تمام اعمالوں میں سے سب سے محبوب ہے. اس حوالے سے امام ترمذی روایت فرماتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ تمہارے اعمال میں سے سب سے بہترین عمل کون سا ہے، سب سے پاکیزگہ عمل کون سا ہے؟ وہ عمل جو تمہارے رب کے نظر، وہ عمل جو تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے، وہ عمل جو سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے. وَخَيْرٍ لَكُم مِّنْ أَن تَلْقَوْا عَدُوَّكُمْ فَتَضْرِبُوا أَعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعْنَاقَكُمْ، اور وہ عمل جو اس سے بہتر ہے کہ تم اپنے دشمنوں کے گردنوں کو کاٹو اور تمہارے دشمن تمہارے گردنوں کو کاٹے، یعنی جہاد سے. تو صحابہ نے فرمایا بھلا جی ہاں ہمیں بتائیں، یعنی ضرور ہمیں بتائیں کون سا عمل ہے جو صدقے سے بہتر ہے، جو سب سے اعلیٰ ہے، جو اللہ سے محبوب ہے، جو سب سے بہترین خصلت ہے، جو سب سے پاکیزگہ ہے، جو جہاد سے بھی بہتر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کرنا. یہ پہلا فائدہ. فائدہ نمبر 2 کہ وہ لوگ جو اللہ کی طرف اور آخرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، اس میدان میں ہیں جس میں ہم سارے اللہ کی طرف دوڑ رہے ہیں اور آخرت کی طرف دوڑ رہے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالی کا ذکر کرتے ہیں، کثرت سے ذکر کرتے ہیں، وہ اس دور میں سب سے آگے ہیں. اس حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، امام مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون، کہ جو مفردون ہیں وہ ان کو سبقت مل چکی ہے. تو پھر صحابہ کرام نے عرض کیا وَمَا الْمُفَرِّدُونَ یا رسول اللہ، مفردون کون لوگ ہیں اے اللہ کے پیغمبر؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، وہ جو اللہ کو کثرت سے ذکر کرتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنی کتاب کریم میں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. وہ مرد و عورت جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کی ہے اور ایک عظیم اجر. اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو ذکر کرتا ہے اٹھتے ہوئے، جاگتے ہوئے، سوتے ہوئے، وہ اذکار پڑھتا ہے جو کھانے کے وقت پڑھنی چاہیے، وہ اذکار پڑھتا ہے جو گھر میں داخل ہوتے ہوئے، گھر میں باہر نکل کے وہ ذکر پڑھتا ہے، وہ دعا پڑھتا ہے جب ہم سواری پہ بیٹھتے ہیں، اور جو دیگر دعائیں اور مسنون اذکار ہیں ان کو روزانہ پڑھتا ہے، تو وہ ان لوگوں میں شامل ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتے ہیں، جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کی ہے
اور ایک عظیم قسم کا اجر اللہ تعالی ہمیں ان میں شمار کرے۔ یہ ہے دوسری فائدہ ذکر کرنے کی۔ تیسرا فائدہ کہ ذکر کرنا دلوں کی زندگی ہے، اور ذکر کے بغیر دل کے لیے کوئی زندگی نہیں ہے۔ جیسے امام بخاری اپنے صحیح میں روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والمیت، کہ اس بندے کی مثال جو اپنی رب کا ذکر کرتا ہے اور اس بندے کی مثال جو اپنی رب کا ذکر نہیں کرتا ایسے ہے جیسے ایک زندہ بندے کی مثال اور ایک مردے کی مثال۔ یعنی وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا اس کی مثال ایک مردے کی طرح ہے، ایک میت کی طرح ہے۔ یہ ہے تیسری فائدہ اور تیسری ثمرہ ذکر کرنے کا۔ چوتھا ثمرہ کہ اللہ تعالیٰ کی ذکر سے مصیبت کے بعد راحت ملتی ہے، اور مشکل کے بعد آسانی آتی ہے، اور غم اور ہم اور پریشانی کے بعد خوشی ملتی ہے۔ جیسے کہ اس ذکر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر پڑھتے تھے، یہ ذکر جو ہم نے پہلے ذکر کیا تھا یہ پڑھتے تھے، کب پڑھتے تھے؟ جب وہ مصیبت کا سامنا کرتے تھے۔ ان کی مصیبتیں تو اتنی تھیں، ہماری مصیبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، ان کی مصیبتیں بہت تھیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور اسی طرح یونس علیہ السلام جب وہ اس مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے ذکر کیا، ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دلائی تھی۔ حالانکہ کون سوچ سکتا ہے کہ میں ایک مچھلی کے پیٹ میں ہوں، سمندر کے اندر ہوں، اتنے سارے اندھیرے کے لہرے کے نیچے ہوں، اور پھر بھی مجھ کو نجات دلائی دی گئی ہے۔ لیکن یونس علیہ السلام کا یقین تھا اللہ تعالیٰ پہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جو یہ ذکر نہیں پڑھتا، جو یہ ذکر پڑھتا ہے سوائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کر لے گا، جواب دے گا۔ تو یہ ہے چوتھا ثمرہ اور چوتھا فائدہ ذکر کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کے بعد آسانی لا دے گا، آپ کی مصیبت کے بعد راحت لے آئے گا، آپ کے غم کے بعد خوشی لے آئے گا۔ پانچواں فائدہ ذکر کرنے کا کہ وہ نعمتیں جو مفقود ہو چکی ہیں، ہماری جو نعمتیں ہیں جو ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ پہلے زمانے میں تھی، وہ نعمتیں جو مفقود ہو جاتی ہیں وہ ذکر کے ساتھ واپس لوٹ آ سکتی ہیں، واپس آ سکتی ہیں ہماری زندگی میں۔ اور وہ نعمتیں جو موجودہ ہیں، ابھی تک ہمارے پاس ہیں، وہ ذکر کے ذریعے محفوظ رہتی ہیں۔ یعنی بندہ، اس کے پاس ایک نعمت تھی، مثال کے طور پہ اس کے پاس مال تھی، دولت تھی، اور وہ مال دولت اس سے اب چلی گئی ہے، مفقود ہو چکی ہے۔ ذکر کرنے سے وہ مال دولت واپس آ سکتی ہے۔ بندے کے پاس ایک نعمت ہے، بندے کے پاس اچھی صحت کی نعمت ہے، جسمی طاقت کی نعمت ہے، اچھی صحت کی نعمت ہے۔ تو اس صحت کو دائمی طور پہ محفوظ ہونے کے لیے بندے کو ذکر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو محفوظ رکھے گا، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر گزار ہوگے تو پھر میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ لاؤں گا، اور اگر تم ناشکرے ہوگے تو پھر یقیناً میری عذاب شدید ہے۔ تو یہ پانچواں فائدہ ہے اور پانچواں ثمرہ ہے ذکر کرنے کا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا۔ چوتھا فائدہ کہ ذکر کرنے سے ہمارے گناہ کم ہو جاتے ہیں، اور ہمارے گناہ
مٹ جاتے ہیں اور ہمارے درجات بلند ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نظر میں. جیسے کہ امام ترمذی روایت فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، وہ حدیث جو امام البانی نے صحیح کہا ہے کہ ما عمل آدمی عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ تبارک و تعالی، کہ کسی انسان نے ایسا عمل نہیں کیا جو اس کو اللہ کے عذاب سے نجات دلا سکتے جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بہت کامیاب ہے بندے کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے میں. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال فی یوم سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ حطت خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، کہ جس نے ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ کہا تو پھر اس کے گناہ مٹ جائیں گے، حتیٰ کہ اس کے گناہ سمندر کی جو جھاگ ہے اس کی طرح بھی ہوں. یعنی بندے کے گناہ اگر وہ سمندر کی جھاگ کی طرح بھی ہو، لیکن دن میں 100 بار سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے تو اس کے گناہ مٹ جائیں گے. یہ ذکر کرنے کا فائدہ ہے. ہم میں سے کوئی بندہ نہیں ہے جو خطا اور گناہوں سے پاک ہے، لہذا ہم اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے محتاج ہیں. تو یہ ہے چوتھا فائدہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا. 7واں فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جنت کی بیج ہے، جنت کی بیج ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، امام ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے صحیح قرار کیا ہے کہ جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت ڈالا جاتا ہے. جو سبحان اللہ العظیم و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت پلانٹ کیا جاتا ہے. اور اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، امام البانی نے اس کو حسن قرار کیا تھا کہ لقیت ابراہیم لیلۃ اسری بی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی تھی اس رات پہ جہاں یعنی اسراء والمعراج کی رات میں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یا محمد اقرئ امتک منی السلام، اے محمد اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچاؤ. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ وَأَنَّهَا قِيعَانٌ وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، کہ محمد اپنی امت کو بتاؤ کہ جنت کی جو مٹی ہے وہ پاکیزگہ ہے، جنت کا پانی میٹھا ہے، جنت ایک کھلا میدان ہے اور اس کے جو پودے ہیں وہ سبحان اللہ ہے. یعنی سبحان اللہ کے کہنے سے جنت کے پودے نکلتے ہیں. سبحان اللہ ہے، الحمدللہ ہے، لا الہ الا اللہ ہے اور اللہ اکبر ہے. یہ 7واں فائدہ ہے ذکر کرنے کا کہ ذکر کرنے سے جنت میں آپ پودا اپنا بنا رہے ہیں. تو جب آپ جنت میں جائیں گے آپ پہچانیں گے اپنی جگہ کو، کیونکہ آپ نے جتنا ذکر کی، جتنا عبادت کی، جتنے آپ کے اعمال تھے وہ ایک حقیقی صورت میں پیش آئیں گے جنت میں. آپ کے جو قصر ہیں، آپ کے جو محل ہیں، محلات ہیں، جو نہریں ہیں، وہ آپ کے اعمال کے نتیجے ہوئیں گے. تو آپ اس کو پہچانیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل ہونے کی، دخول الاولین کی فرصت عطا فرمائے. 8واں فائدہ، 9 فائدے ہم نے کہا تھا ہم ذکر کریں گے. 8واں فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنا زبان پہ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. آپ سے کوئی جد و جہد کی طلب نہیں کرتا، کوئی آپ کو پسینہ نہیں توڑنا پڑتا، کوئی خون نہیں آپ کو دینا پڑتا، بہت آسان ہے. لیکن اس کے باوجود
اللہ سے اتنا محبوب ہے. جیسے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو جملے ہیں جو زبان پہ بہت ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بہت بھاری ہیں. حبیبتن الی الرحمن، وہ رحمان کو محبوب ہیں. یہ دو جملے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو بات کا جو شاہد ہے وہ یہ ہے کہ ذکر کرنا اتنا آسان ہے. ہم اللہ سے قریب ہو سکتے ہیں. ہماری جنت میں جو منازل ہے اور مرتبے ہیں وہ عالی ہو سکتے ہیں، بلند ہو سکتے ہیں، درجات بلند ہو سکتے ہیں، اور ہم اپنی کرسی پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس حالت میں ہم کرسی پہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے درجات جنت میں عالی اور بلند ہو سکتے ہیں صرف اور صرف اپنی زبان کو ہلانے سے. اور اتنا زور سے بھی نہیں ہلانا پڑتا، آہستہ سے ہلانا پڑتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ایسے کام کر رہے ہیں جو اللہ تعالی سے بہت محبوب ہیں. آخری فائدہ جس کا ہم ذکر کرتے ہیں، آخری فائدہ، جیسے ہم نے کہا کہ ابن القیم نے 70 فائدے اور ثمرات کو قلم بند کی اپنی کتاب وابل الصیب میں، اس میں سے ہم جس 9 ذکر کرتے ہیں. آخری فائدہ یہ ہے کہ ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے سے شیطان کو ہم دفع کر لیتے ہیں، اور شیطان کے وسوسے کو بھی ہم دور اور دفع کر لیتے ہیں. شیطان کے شر سے ہم بچ جاتے ہیں، شیطان کی جو سازشیں ہیں اس سے بھی ہم بچ جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. جو رحمان کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اس کے لیے ہم، یعنی اللہ، اس بندے کے لیے ہم ایک شیطان مقرر کر جاتے ہیں، اور وہ شیطان بندے کا قرین بن جاتا ہے، صاحب بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے. یہ نتیجہ ہے اللہ کے ذکر سے دور ہونے کا. تو اگر نتیجہ اللہ کے ذکر سے دور ہونے کا یہ ہے کہ شیطان ہمارے اوپر قرار ہو چکا ہے، ہمارا ایک ساتھی بن چکا ہے، تو ظاہری سی بات ہے کہ اس کا عکس، کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر باکثرت سے ذکر کریں گے اور اپنی زندگی کو ایسے چلائیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہوں، تو پھر شیطان کے وسوسے، شیطان کے سازشوں، اس کے شر سے ہم بچ جائیں گے. نعم. تو یہ 9 فائدے ہیں ذکر کا، اور ان فائدوں کا، ان ثمرات کا ہمارا یہاں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ترغیب اور شوق پیدا ہو کہ ہم اب لگاتار دن رات جو اذکار پڑھنے چاہیے وہ پڑھیں تاکہ ہم یہ فائدے حاصل کریں. اچھا، درس کے اختتام سے پہلے ایک بات کا ذکر کرنا ضروری ہے، اور وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ذکر ہے اس کے اقسام ہیں. تمام اذکار، تمام ذکر اگر ہم ان کو تقسیم کریں تو ہم ذکر کو 4 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں. ہم اختصار میں بتاتے ہیں. پہلا قسم ذکر کا یہ ہے یہ والا ذکر جس کے بارے میں بات کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لینا، زبان پہ اللہ تعالیٰ کا نام لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام لینا تسبیح کے ساتھ، تمجید کے ساتھ، تقدیس کے ساتھ، تنزیح کے ساتھ، تحلیل کے ساتھ، ثنا کے ساتھ. یعنی صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرنا، نام کا ذکر نہیں کرنا. یہ کہنا کہ اللہ 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 یہ کافی نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے نام کی پھر توہین ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام کی یعنی غیر احترام ہو رہا ہے، احترام نہیں ہو رہا. اللہ اللہ کہنا، یا لطیف یا لطیف یا لطیف نہیں. اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر لیں اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تقدیس اور تسبیح اور تحلیل کریں. یعنی اللہ لا الہ الا ہو، سبحان اللہ. سبحان اللہ جب کہتے ہیں اللہ کا نام کا ذکر کیا ہے تسبیح کے ساتھ. لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام کا
ذکر کیا ہے تحلیل کے ساتھ. اللہ اکبر، جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر لیا ہے، لیکن تکبیر کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر لینا تسبیح، تکبیر، تحلیل اور دیگر باتوں کے ساتھ، صرف تردید نہیں کرنا، نہیں، سنت کے مطابق، صوفیوں کی طرح نہیں، کیونکہ صوفی کا جو طریقہ ہے وہ قرآن و سنت سے تو مستند نہیں ہے، وہ ان کی پیروں کی سے مستند ہے. پیر ان کو کہتا ہے کہ یہ وظیفہ میں تمہیں دے رہا ہوں، اس طریقے سے اللہ کا نام کا تردید کرنا ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے ایسے نہیں کیا، صحابہ کرام کا طریقہ یہ نہیں تھا. تو سنت کی جو اذکار ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا نام لیا گیا ہے، یہ پہلا قسم ہے. لا الہ الا اللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، اللہ کا نام لینا تسبیح ثنا کے ساتھ، یہ پہلا قسم ہے ذکر کا. دوسرا قسم کہ آپ اللہ کے اسماء اور صفات کے جو احکام ہیں ان کے بارے میں بات کریں، یہ ایک قسم کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، پھر سے بولتے ہیں، اللہ کے اسماء اور اللہ کی صفات کا جو اثر ہے اس کے بارے میں آپ بات کریں، یہ ایک قسم کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا نام سمیع ہے، وہ جس کے پاس کامل سماعت ہے، ہر چیز سن سکتا ہے. تو پھر بندہ بولتا ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز سن رہا ہے. وہ چونٹی جو زمین کے اندر ہے، جو زمین کے سب سے کنارے پہ چل رہی ہے، اس کی جو پاؤں کے جو اصوات ہیں، پاؤں کے جو ساؤنڈ ہے، اللہ تعالیٰ کی سماعت سے باہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سن رہا ہے. یہ جو بات ہے، یہ جو بات ہم نے ابھی کی ہے، یہ ذکر میں شامل ہے، یہ ایک قسم کا ذکر ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے احکامات کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لہذا جو عقیدہ کی جو کتابیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسماء کی موضوع، اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات سے متعلق ہیں، ان کا پڑھنا اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان کو سکھانا ایک قسم کا ذکر ہے. اللہ کی جو عقیدے کی جو کتابیں ہیں ان کو سننا، درس میں سننا، وہ ایک قسم کا ذکر ہے. ذکر کا تیسرا قسم یہ ہے کہ آپ اللہ تعالی کے امر اور نہی کے بارے میں بات کریں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بات کریں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو منع کیا ہے. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، صرف یہ کہنا کہ نماز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ ایک قسم کا ذکر ہے. یہ کہنا کہ شراب پینا حرام ہے، صرف یہ جملہ شراب پینا حرام ہے، یہ ذکر میں شامل ہے، یہ ایک قسم کا ذکر ہے. تو اس بنیاد پہ جو فقہ کی جو کتابیں ہیں، یعنی فقہ کی جو کتابیں ہیں، احکامات کی کتابیں ہیں، نماز کیسے پڑھنی چاہیے، روزے کیسے رکھنی چاہیے، شادی کیسے کرنی چاہیے، طلاق کیسے دینا چاہیے، یہ جو فقہ کی جو کتابیں ہیں، احکامات کی جو کتابیں ہیں، یہ بھی ایک قسم کی ذکر ہے. ان کو پڑھنا ذکر ہے، ان کی درس میں حاضری دینا ذکر ہے، ان کو پڑھانا ذکر ہے. اور چوتھی اور آخری ذکر کا قسم یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کا حکم کو نافذ کرنے کا موقع آتا ہے اور اللہ تعالی کی نہیں سے پرہیز کرنے کا موقع آتا ہے، تو آپ اس وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں. مثال کے طور پہ وقت آ گیا ہے کہ میں اپنی ماں باپ کی فرمانی کی ان کی بات سنوں. ماں نے حکم دیا ہے نا کہ بیٹا تم نے یہ چیز کرنی ہے اور وہ چیز نہیں کرنی، یہ چیز کرنی، میں تمہیں حکم دے رہی ہوں. کبھی کبھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم یہ کر سکتے ہو، کبھی کبھی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم نے کرنی ہے اور فلاں چیز نہیں کرنی، حکم ہے ماں کا، اور اس میں کوئی شرعی مخالفت نہیں ہے.
تو اس صورتحال میں آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ میں اپنی ماں کی اطاعت کروں۔ دوسرا صورتحال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہیں کا جب موقع آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے ذکر کرنا، یاد کرنا ہے، کہ مثال کے طور پہ غیبت اور بہتان دینے کی ایک فرصت آ گئی ہے، ایک موقع آ گیا ہے۔ جیسے وہ موقع آتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے مجھے معلوم ہے کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نہیں دی ہے کہ میں اس کام میں شرکت نہ کروں، اس حرام میں شرکت نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، یاد کرتا ہے۔ تو یہ ایک چوتھا قسم کا ذکر ہے، یعنی جب موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے تاکہ اس کے نتیجے میں اور وہ ایک باعث بنے واجبات کو نافذ کرنے کے لیے اور حرام سے پرہیز کرنے کے لیے۔ یہ چار قسم ہیں حفظ کے، چار قسم ہیں ذکر کے۔ سب سے پہلے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا نام لیں ثنا کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ دوسرا قسم ذکر کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے اثر کے بارے میں بات کریں۔ تیسرا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بات کریں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا، یہ حرام کیا ہے، یہ واجب فرمایا ہے۔ اور چوتھا ذکر یہ ہے کہ جب موقع آتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے کہ آپ اس صورتحال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، یاد کریں، تاکہ وہ آپ کے لیے باعث بنے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم درس کا اب اختتام کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے ہفتے میں ہفتے کے دن شیخ کاشف خان کا درس ہوگا جو سورۃ الحجرات کی تفسیر سے متعلق ہے، اسی ٹائم پہ انشاءاللہ تعالیٰ یعنی 7:30 بجے ادھر مکتبہ سلفیہ G13 میں ہے۔ واللہ تعالی اعلم وصلی اللہم علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔ Before you switch it off, isn't it what you should use Allah's name and then send durood on the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then ask for what you want? Isn't that? So there are different types of If you can just give an example to all the listeners, for example, make a dua and practically give us an example how it should be. Okay. Just a basic dua or how you would start so everybody can hear. ٹھیک ہے، تو سوال یہ ہے کہ یعنی دعا کرنے کی جو آداب ہے وہ کیا ہے؟ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں فرمایا ہے وقال ربکم ادعونی فاستجب لکم، تمہارے رب نے کہا ہے کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو اجابت دوں گا، قبول کروں گا۔ جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ دعا کی استجابت کے لیے، دعا کو قبول ہونے کے لیے کیا طریقہ ہے، دعا کرنے کے کیا طریقہ ہے؟ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب میرے بندے تجھ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو ان کو بتاؤ کہ میں ان سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں جو بندہ مجھ کو پکارتا ہے اس کی دعا کو اجابت دیتا ہوں، رسپونڈ کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، اور بندہ کسی بھی حالت میں ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتا ہے۔ بندہ کسی بھی حالت میں ہو، کہیں بھی ہو، کسی بھی حالت میں ہو، دن کا کسی بھی وقت ہو، بندہ کہاں بھی ہو، تو وہ دعا اللہ تعالیٰ سے کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا سنتا ہے، اس کو قبول کر سکتا ہے۔ لیکن دعا کرنے کے، دعا کو قبول ہونے میں چند اسباب ہیں جو زیادہ احتمال دیتی ہیں کہ بندے کی دعا قبول ہو جائے گی، چند آداب ہیں۔ ان میں سے یہ ہے
کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہے، درخواست کرنا چاہے، وہ وضو کی حالت میں ہو، وہ قبلہ کی طرف اپنا رخ کرے اور وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کرے اور وہ دعا کو شروع کرے اللہ تعالیٰ کی حمد اور اللہ تعالیٰ کی ثنا کے ساتھ۔ اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام پر درود بھیجے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی دعا کو اللہ کے سامنے پیش کرے، اور جب وہ اپنی دعا پیش کرتا ہے تو جو شرعی قسم کا جو توسل ہے وہ اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ شرعی والا توسل کون ہے؟ کیا ہے؟ یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کے نام سے توسل کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ بندہ رزق چاہتا ہے اپنی زندگی میں، بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ میری زندگی میں خوشحالی لا اور میری زندگی میں آسانی لا، خوشحالی لا، رزق لا۔ تنگ ہے آج کل میری جو روزی وہ تنگ ہے، تو بندہ پھر اللہ تعالیٰ کے وہ اسماء سے، ان ناموں سے توسل کرتا ہے جو اس موضوع سے متعلق ہے۔ یعنی کہتا ہے کہ یا رزاق ارزقنی، اے رزاق مجھ کو رزق عطا فرما۔ تو پہلے وہ شروع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی ثنا اور حمد کے ساتھ، پھر وہ نبی علیہ السلام پہ درود بھیجتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ یا رزاق ارزقنی، رحم چاہتا ہے یا رحمان ارحمنی، اے رحمان میرے پہ رحم کرے، شفا چاہتا ہے تو کہتا ہے یا شافع اشفینی، اے تو جو شفا دیتا ہے مجھے شفا عطا فرما۔ اور اسی طرح اللہ کے نام سے توسل کرتا ہے، اور اپنے اعمال کے ذریعے بھی توسل کر سکتا ہے کہ اللہ میں نے فلاں کام کیا تھا، فلاں عمل کیا تھا، فلاں قسم کی عبادت کی تھی، اگر میں نے وہ تمہارے چہرے کے لیے کی تھی، تمہاری ذات کے لیے کی تھی، اخلاص کے ساتھ کی تھی، تو اس کے نتیجے میں مجھے بچہ عطا فرمائے، اس کے نتیجے میں مجھے رزق عطا فرمائے، اس کے نتیجے میں میرا دشمن کو مجھ سے دور کر دے۔ اس طرح بندے کو دعا اپنی کرنی چاہیے۔ Just for clarification, that's the gold standard. But if you don't raise your hands and you don't face the Qibla, you can still make dua. جی صحیح بات ہے کہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے دعا کرنے کا۔ جیسا نے کہا کہ وضو میں ہو، قبلہ کی طرف رخ کرے، اپنے ہاتھ کو اوپر کرے، اپنے رب کی پہلے حمد اور ثنا کے ساتھ دعا شروع کرے، پھر نبی علیہ السلام پہ صلاۃ و سلام بھیجے، اور پھر توسل کرے، یعنی شرعی توسل، اللہ تعالیٰ کے نام سے توسل، اپنے اعمال کے ذریعے توسل کرے۔ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے جس سے امید ہوتی کہ بندے کی دعا کی استجابت ہوگی، کیونکہ اس نے اتنا اہتمام دیا دعا کا۔ لیکن جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ اگر بندہ کہیں بھی ہو، کچھ بھی کر رہا ہو، کسی بھی حالت میں ہو، دن کا کوئی بھی وقت ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے بغیر اپنے ہاتھ اوپر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر سکتا ہے۔ خاص طور پہ اگر بندہ اپنے ہاتھ اوپر بھی نہیں کر سکتا تو پھر یعنی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، بندہ اگر قبلہ کی طرف رخ نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کر سکتا ہے، کیونکہ اور بھی حالتیں ہیں اس کے علاوہ، خاص حالتیں، خاص مواقع، سچویشنز جس میں بندے کی دعا قبول ہو سکتی ہے اور زیادہ امید ہے کہ وہ قبول ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ وہ بندہ جو سفر میں ہے اور وہ گم چکا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس کے بال کے اندر غبار ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، یعنی اس کی حالت ایسی ہے، شدید قسم کی حالت ہے، اس کی حالت ایسی ہے جو زیادہ قریب ہے کہ اس کی دعا کی اجابت کی جائے گی۔ وہ بندہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، وہ بندہ جس پہ ظلم کیا جاتا ہے، اس کا حق چھینا جاتا ہے اس سے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہے کہ مجھے بدلہ ملے، مجھے انتقام ملے، یا مجھے فلاں چیز ملے، تو اس کی دعا کو قبول ہونا زیادہ ممکن ہے۔ اور دیگر باتیں ہوتی ہیں، بارش کے وقت
سفر کے دوران مختلف مواقع ہوتے ہیں جب بندے کی دعا زیادہ قبول ہو سکتی ہے، مگر عام طور پہ جو آداب ہیں دعا کے وہ ہیں جو ہم نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا. بارک اللہ تعالیٰ فیکم، اللہ تعالیٰ اعلم، وصلی اللہ علی نبینا محمد.